ہمارے تسبیحات میں ایک تسبیح استغفار کی ہے۔ مولا جانے انجانے چاہے انچاہے میں نے کسی کو مار دیا، کسی کو تکلیف دی، کسی پہ ظلم کیا، کسی پہ زیادتی کی، بس استغفار کرتا ہوں۔ اللہ میرے بولوں پہ استغفار، میرے چشموں پہ استغفار، میرے کمال کردار، میری تنہائیاں، میرے لفظ، استغفار استغفار۔ اہل البیت میں سب سے زیادہ امام زین العابدین استغفار کرتے ہیں، سب سے زیادہ، اور صحابہ میں سب سے زیادہ استغفار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کرتے ہیں۔ سارے صحابہ، سارے اہل بیت، سارے اولیاء، خود میرے حبیب فرماتے ہیں کملی والے، میں روزانہ 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں، ایک روایت میں ہے 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ نبی ظالم نہیں ہو سکتا، فاسق فاجر گناہگار ہو نہیں سکتا، نبی معصوم ہے۔ امت کو بتایا ہے کہ امت تم بھی استغفار کرو۔ حضرت صوبان فرماتے ہیں ایک دفعہ آقا چند قبروں پر سے گزرے، رو دیے۔ صوبان نے پوچھا تو آپ نے فرمایا میں نے اللہ سے دعا کی کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے، اور صوبان اگر یہ لوگ رجب کا ایک روزہ بھی رکھ لیتے اور ایک رات عبادت کر لیتے ان پر کبھی عذاب نہ ہوتا۔ اور ایک رات سے مراد سے رات نہیں ہے، ساری رات یہ بھی عبادت کر رہے ہیں، ہاں یہ نہیں ہے ساری رات، شام ڈھلتے ہی مغرب کے بعد رات ہو جاتی ہے رات کا کچھ حصہ۔ میں کہ اگر یہ لوگ رجب میں ایک روزہ بھی رکھ لیتے اور عبادت کر لیتے کسی رات کی، ایک رات کی، تو ان پر عذاب نہ ہوتا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا صرف ایک روزہ اور ایک رات کی شب بیداری سے عذاب قبر نہ ہوگا؟ فرمایا ہاں، قسم ہے اس کی ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت ایسی نہیں رجب میں ایک روزہ بھی رکھ لے اور ایک رات کی شب بیداری کرے مگر اللہ اس کے لیے 1 سال کی عبادت لکھے گا جس میں اس نے روزہ رکھا اور شب بیداری۔ 1 سال وہ جس میں ساری رات جاگا اور سارا دن روزہ رکھا، اتنا ثواب ملے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایک منادی ندا کرتا ہے، اے رجب میں روزہ رکھنے والو، اللہ کی پناہ میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور ہاں فرمایا کہ قیامت ہوگی تو پکار مچے گی، رجب کے ماننے والے کہاں ہیں؟ اس وقت حجاب کے اندر سے ایک نور نکلے گا جس کے پیچھے سے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل ہوں گے، یہاں تک کہ رجب کے ماننے والے اس نور سے گزر کر پہنچ جائیں گے جو ان کے لیے تیار کیا ہوگا اور اللہ کو سجدہ کریں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے تم اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ، یہ سب دنیا میں ادا ہو چکے ہیں، اب منازل عزت کی طرف چلو، اب منازل عزت کی طرف چلو، اب منازل عزت کی طرف چلو۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا مغفرت ہوتی ہے اور اللہ انبیاء کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اس رجب کے ایک روزے اور ایک تھوڑی سی عبادت سے اللہ اولیاء کو دشمنوں سے چھڑاتا ہے، اور 3 چیزیں اللہ کے ذمہ ہیں، معافی، باقی عمر کی عصمت، اور تیسری یہ کہ بڑی پیشی، یعنی روز قیامت پیاس نہیں لگے گی، روز قیامت پیاس نہیں لگے گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ چھوٹے چھوٹے دن، یہ چھوٹے چھوٹے لمحے آتے ہیں، اور آتے اس لیے ہیں ہمیں کچھ دے جائیں، اگر اس کا غصہ ہے بھی ٹھنڈا ہو جائے۔ تحفہ آپ کو دینا چاہوں گا، اور یہ وہ تحفہ ہے جو آج بھی کعبہ کے غلاف پہ لکھا ہوا ہے، یہ وہ تحفہ ہے جو آج بھی کعبہ کے غلاف پہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ پڑھا کے چھوٹا سا واقعہ سنا دو، بس مختصر سا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ سیدہ فاطمہ کی روایات سے ملتا ہے۔ سیدہ فاطمہ کے پاس سائلین آتے تھے، ضرورت مند آتے تھے، سخاوت کا گھرانہ، سخیوں کا گھرانہ ہے، ضرورت مند آتے تھے سخاوت کے گھر پہ۔ سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں جتنے لوگ آتے تھے جن کے رشتوں کے مسائل ہوتے تھے، رزق کے مسائل ہوتے تھے، اور گھریلو کوئی الجھنیں، کوئی ناکامیاں، کوئی پریشانیاں، حالات کی بندشیں، گھریلو مسائل، صرف گھریلو مسائل، وہ بیٹی کا رشتہ ہے،
وہ اس کا بسنا نہیں ہے، وہ شوہر اور میاں بیوی کی ناچاکی ہے، سسرال کی طرف سے سختی ہے، کوئی تلخی ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی مسائل ہیں، کوئی حالات کی تنگی ہے۔ یہ اگر اس قسم کے کوئی مسائل آتے بھی تھے، سختیاں اور تلخیاں آتی بھی تھیں، جیسے ہمارے ہاں رشتے نہیں ہو رہے، ہوئے ہیں تو خدا نہ خواستہ طلاق ہونے ہیں، اور کتنے ایسے رشتے ہیں تیسرے دن طلاق ہو گئی، کروڑوں روپے لگائے، کسی نے اربوں روپے لگائے، ایسے بھی شادیاں ہوئیں، طلاق ہو گئی، گھر نہ بسے، گھریلو الجھنیں ہیں، ناکامیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، گھریلو زندگی کی جتنی بھی مشکلات ہیں، رزق کی کمی ہے، صحت کی کمی ہے، ایک بیماری گھر سے جاتی ہے دوسری نہیں جاتی، ایک مشکل جاتی ہے دوسری پھر آ جاتی ہے، اور اس طرح کی تلخیاں، مسائل، مشکلات، بندشیں، ناکامیاں، حالات کی سختیاں، زندگی کی تلخیاں، گھریلو الجھنیں جسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ گھریلو الجھنیں جس کو لفظ کہتے ہیں، یہ عمل گھریلو الجھنوں کے لیے سیدہ فاطمہ کا معمول تھا، جس روایت سے مجھے یہ روایت ملی ہے۔ گھریلو الجھنوں میں ان کی زندگی کے معمولات میں تھا۔ آپ بتاتی تھیں کہ یہ عمل پڑھیں، ایک درویش نے مجھے اس عمل کی خصوصی اجازت دی، خلافت بھی تھی، حضرت شیخ انظر شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے خلافت بھی تھی، اور ایک رسالے میں یہ مضمون کے ساتھ یہ عمل بھی چھپا ہے، یہ عمل چھپا ہے الحسن میں، اس دور میں مضمون بھی چھپا اور یہ عمل بھی چھپا تھا۔ انہوں نے جو اجازت دی تھی، فرمایا تھا جدا جدا کر کے پڑھنا طاقت بڑھ جائے گی۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، انہوں نے فرمایا تھا، اللہ کے ولی تھے، انہوں نے فرمایا تھا کہ جدا جدا کر کے پڑھنا۔ گھریلو الجھنوں میں سیدہ فاطمہ، سیدہ کائنات، حسنین کریمین کی والدہ محترمہ، اور کائنات میں جتنی خواتین ہیں ان کی سردار، اور میں سیدہ فاطمہ کے بارے میں کہا کرتا ہوں یہ خاتون اول ہے پوری کائنات۔ کہتے ہیں خاتون اول، ملک کے وزیر اعظم کی بیوی ہوتی ہے، سارے ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن یہ خاتون اول ہے ساری کائنات۔ میرا تو یہ یقین بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، اور ہے تو میرے خیال میں ٹھیک ہے، خاتون اول ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ وہ بتاتی تھی گھریلو الجھنوں، گھریلو الجھنوں اس کے بڑے تجربے ہیں، لیکن اس کا وظیفہ نہیں پڑھنا۔ جو میں تجربہ بتا رہا ہوں، اب اس کو وظیفہ پڑھیں، سینکڑوں پڑھیں، ہزاروں پڑھیں، لاکھوں پڑھیں، کروڑوں پڑھیں، اس کا وظیفہ کریں، ضرور کریں اس کا وظیفہ۔ لا الہ الا اللہ کیا لکھو؟ الحق المبین۔ اس کو جدا جدا کر کے مجھے جس درویش نے اجازت دی تھی، اس کو پڑھنا نہیں ہے، اس کو تصور سے لکھنا ہے۔ یہ ذرا نقطہ یاد رکھیں، یہاں ذرا تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہیے۔ پڑھیں گے تو لکھیں گے، لیکن پڑھنے سے مراد اس کی تسبیح، اور اس کی تسبیح ہیں، کتابوں میں روایات ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں، اس وقت جس عمل کی آپ کو اجازت دے رہا ہوں، وہ عمل ہے اس کو تصور میں لکھنے کا عمل۔ وہ عمل مجھ سے ذرا تھوڑی سی توجہ سے لے لیں۔ آپ جس زندگی کے گھر کے جس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر تصور ہی میں اس کو لکھیں۔ چلو آپ ایسا کریں، آپ کی اولاد ہے، گھر ہے، اس کے اوپر لکھیں، ذرا تصور میں لکھیں، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ اچھا، یہ تصور پہلے تھوڑا کمزور ہوگا، پھر ایک وقت آئے گا یہ تصور مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا، یہ تصور مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا۔ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، آپ ذرا رک گئے ہیں میری بات کو۔ آپ کہیں گے ورد کراؤں گا، میں نہیں کراؤں گا، آپ کہیں گے تسبیح بتاؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا، مجھے جو عمل جیسے ملا میں تو میں پہ ویسے پہنچاؤں گا، مجھے جو امانت جیسے ملی میں ویسے پہنچاؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا۔ آپ کہیں گے لکھ کے ہم آٹے میں گوندھ دیں، میں کہوں گا نہیں۔ آپ کہیں گے لکھ کے بوتل میں پی لیں، میں کہوں گا نہیں۔ جو ملا ہے میں پھر وضاحت کروں، مختلف ہماری روحانیت عملیات کی کتابوں میں اس کی مختلف ترکیبیں لکھی ہیں، جو مجھے ترکیب ملی ہے میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور وہ اکسیر ہے اور تیر ہے، اور تیر بھی ایسا ہے کہ بے خطا تیر ہے،
निशान है, जबरदस्त निशान, कमाल चीज। इसको सिर्फ 3 बार लिखना है। अब लिखने की तरकीब मैं बताता हूं, आसान बिल्कुल। आपने खप लिया, अब आसान बताता हूं। ये देखें, आप ना एक काम करें, सिर्फ इसको पहले लिखा हुआ देख के अपनी आंखों में समो लें। समो के इसकी आपके पास आंखों में बन जाएगी स्टैंप, मोहर। इस स्टैंप को वहीं स्टेप करें। बहुत अब काम ही खत्म हो गए। देखें, कलम से लिखने में बड़ी देर लगती है, मोहरें बना बना के मोहरें लगाते जाओ, मोहरें लगाते जाओ। मुश्किल है कोई? इस नक्श को पहले अपनी आंखों में समाएं, दिल में समाएं। बहुत ताकतवर नक्श है, काबा के गिलाफ पे लिखा हुआ है और इसकी बड़ी ताकत है। अल मलिको अल हक्को अल मुबीन। और फिर इधर कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह अल मलिको अल हक्को अल मुबीन, ला इलाहा इल्लल्लाह अल मलिकुल हक्कुल मुबीन। आंखों में इसको, आंखों में ले ले, इसका अक्स ले ले, आंखों में इसका अक्स ले। चलो ये बता दें, जिस बंदे ने किसी बंदे को कत्ल किया हो, उसकी आंखों में किसका अक्स होता है? कातिल का अक्स होता है। और वहीं से कातिल के अक्स को निकाल के उसी वक्त दिखा देता है। जो कातिल जिसने किसी को कत्ल किया है, जब वो मरता है उसकी आंखों में उसी का अक्स होता है। किसी ने सुना ये वाक़या? आप सिर्फ अपनी आंखों में अक्स ले लें इन लफ्जों का। क्या करें? लिख के गाड़ी में लगा दें, लिख के दफ्तर पे लगा दें, लिख के किचन पे लगा दें, लिख के सामने लगा दें, लिख के। अच्छा, याद तो वैसे ही हो जाएगा, लेकिन इसको अपनी आंखों के अक्स में अपने दिल के अंदर उतारें और दिल पे उतार के इसको आंखों से जाहिर करें। और जिसके वक्त को अच्छा समझते हैं कि जिसका वक्त अच्छा हो जाए, उसी पे ऐसे तस्वर में इसका अक्स लगा दें उसकी पेशानी पे। कहीं आप चाहते हैं कि वक्त नसीब हो, औलाद का मुकद्दर हो, नसीब हो, रहमत हो, इज्जत हो, बरकत हो, बीवी, घर, बहन, बेटी, माँ, कोई नेमत घरेलू जिंदगी में। अच्छा, कहीं गड़बड़ हो रही, वहीं इसका अक्स लगा दे और इसका अक्स लगा के कहे, ऐ अल्लाह का कलाम मेरे बस में नहीं, तू अपना करिश्मा दिखा। ऐ अल्लाह का कलाम मेरे बस में नहीं। कितने बुजुर्ग ऐसे गुजरे हैं, किसी ने ताबीज मांगा और लिख के दे दिया, अल्लाह मैं जानता नहीं, ये मानता नहीं, तेरा बंदा है तो इसका काम कर दे। अल्लाह उसका काम हो गया। एक बुजुर्ग थे, सुनो, एक बुजुर्ग थे, कहीं सफर से आए तो उनका सवार भी था, गधा भी था। किसी ने उनको घर दे दिया तो गधा भी, बारिश शुरू हो गई, सर्दी थी, तो गधा जो है वो भी अंदर कमरे में आ गया, वो भी आ गए। तो उधर जो है उसकी जच्चगी थी, दर्द ज़ेह शुरू हुआ। उसने कहा, बाबा जी कोई तावीज दे दो। उसने तावीज लिख के दे दिया कि या अल्लाह मैं भी और मेरा गधा भी महफूज हो गया, तू जान, तेरा बंदा जाने, इसका काम कर दे। वो तावीज काम कर गया। आज भी वो तावीज काम करता है, आज भी काम करते हैं। हमारी रूहानियत की किताबों में और अबकरी में भी छपा है, फारसी का शेर है। ये तो बोल काम करते हैं, सोचो अल्लाह का कलाम क्या काम करेगा। ये तो बोल काम करते हैं। इसको अपने दिल में नक्श करें, दिल के अंदर इसका अक्स लाएं, इसका नक्श लाएं। सैयदा फातिमा का मैं आपको अमल बता रहा हूं, मोहम्मद आले मोहम्मद के वज़ाइफ बता रहा हूं। और सैयदा का अमल है, उनके घर में जब भी कोई उलझनों का मारा हुआ कोई खातून आती थी, आप यही फरमाती थी और यही अमल देती थी, यही वजीफा देती थी, यही तस्बीह देती। बात समझ आ गई या रहती है? पक्की बात है, 100% समझ आ गई। अब इसको ना आप ऐसा करें, आप इसको ऐसा करें, मेरे ऊपर नक्श लगाएं, निशाने लगाएं, ट्राई करें ना, यानी यहीं से काम शुरू कर दें। और ये नियत करें कि या अल्लाह ये जो फकीर बैठा है, इस अमल का नूर, इसकी बरकतें, इसकी खैरें इस फकीर को अता कर दें। मेरी पेशानी के ऊपर लगाएं स्टैंप पे और मैं आपकी पेशानी पे लगा दूं। और पूरी दुनिया में जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनको नहीं देख रहा, मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के खजानों में भेज रहा हूं, फरिश्तों को देता हूं, फरिश्तों जाके लगा दो, फरिश्ते लगा देते हैं इंशाअल्लाह। बहुत छोटा सा अमल, बड़ा ताकतवर काम इसका बताएगा आपको। मेरा छोटा ऑन मोहम्मद छोटा सा था ना, उसको कुछ छेड़ता था, कहता था बाबा जी बताऊंगा, मुझे भी धमकी देता था, कह रहे बाबा जी बताओ, कहता बाबा जी कोई बला होगी, मुझे भी धमकी देके कहता था, अरे बाबा जी बताऊंगा, बाबा जी बताऊंगा।
تو یہ وظیفہ بتائے گا انشاءاللہ، یہ وظیفہ ہم کو بتائے گا کہ اس کا نقش کی طاقت اور تاثیر کیا ہے۔ ایک اور چیز آپ کو دوں گا، حدیث میں آتا ہے، اس حدیث مبارکہ کو ذرا غور سے سنیے گا، میں آپ اور تحفہ دے رہا ہوں، بڑا قیمتی تحفہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں سال ایسے گزریں گے جیسے مہینے، اور مہینے ایسے گزریں گے جیسے ہفتے، اور ہفتے ایسے گزریں گے جیسے دن، اور دن ایسے گزرے گا جیسے شرارہ، چنگاری، آگ جلائے نا آگ، اس میں سے ایسے ایک چھوٹی سی چنگاری اوپر جاتی اور بجھ جاتی ہے۔ 2018 آیا، پلکوں میں گزر گیا، 19 آیا اور ایک مہینہ بھی گزر گیا، اور باقی 11 مہینے رہ گئے، اور اس میں سے بھی چند دن اوپر ہو گئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں وقت کی برکت، دنوں کی برکت، زندگی کی برکت اور لا علاج بیماریوں سے چھٹکارا، تو آج ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے وقت میں برکت ہو، سنیں غور سے، عمر صحت مند چاہتے ہیں، لمبی عمر چاہتے ہیں یا مختصر وقت میں برکت چاہتے ہیں؟ میں حیران ہوا، حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ، ان کا مزاج تھا کہ جب خط ان کا مرید ان کو لکھتا تھا تو اسی خط کی بیک پہ مختصر سا جواب لکھ کے بھیج دیتے تھے۔ اب ذرا جواب سنیں، سوال جو مرشد آپ کی دعاؤں سے، اللہ کی رحمت اور توجہ سے میں روزانہ 1.25 لاکھ دفعہ اس میں ذات کرتا ہوں، اللہ 1.25 لاکھ دفعہ نفی اسبات، 1.25 لاکھ دفعہ درود پاک، 1.25 لاکھ دفعہ استغفار، 10 پارے قرآن کے، 100 نفل، یہ معمولات۔ وہ پرائمری کے ٹیچر بھی تھے، مسجد میں 5 وقت کے امام بھی تھے، جمعہ بھی پڑھاتے تھے، مفتی تھے، لوگوں کو مسائل بھی بتاتے تھے، بال بچے بہت سارے تھے، ان کی روزی روزگار کے لیے محنت بھی کرتے تھے، اسکول میں وقت بھی دیتے تھے، اور یہ معمولات بھی کرتے تھے۔ ایک عقل انسانی تو نہیں مانتی کہ یہ کیا ہے، لیکن رب جس کے وقت میں برکت دے دے، اللہ کے لیے کون سی دیر ہے۔ ہم تو اپنے وقت میں برکتی چھنوا بیٹھے، ہمارے وقتوں میں برکتی ختم، ہماری زندگی میں برکتی ختم، ہمارے لمحوں اور ساعتوں میں برکتی ختم ہو گئی، ہم تو برکت چھنوا بیٹھے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت، اس کے وقت میں برکت، اس کی صحت میں برکت، ہر وقت مریض ہے بیچارہ، ایک بیماری سے نکلا دوسری سے نکلا تیسری، ایک روگ سے نکلا دوسرے روگ سے نکلا تیسری، ہر پل کا روگی ہی روگی ہے۔ گھر میڈیکل سٹور بنا ہوا ہے، کبھی حکیم کی دوائیں، کبھی ڈاکٹر کی دوائیں، کبھی ادھر کی دوائیں۔ صحت مند زندگی چاہتے ہیں، لا علاج بیماریوں سے نجات چاہتے ہیں، وقت اور صحت میں برکت چاہتے ہیں، زندگی اور لمحوں میں برکت چاہتے ہیں، تو اپنی نماز کی پہلی رکعت میں علم نشرح، دوسری رکعت میں علم تری کیف پڑھیں اور زندگی کا لطف اٹھائیں۔ نماز کی پہلی رکعت میں سورت علم نشرح اور نماز کی دوسری رکعت میں سورت علم تری کیف فیل، یہ پڑھیں اور اللہ کی قدرت اور رحمت دیکھیں اور اللہ کا فضل اور کرم دیکھیں۔ اپنی نماز کی رکعتوں میں اگر آپ امام کے پیچھے ہیں پھر نہیں، اگر انفرادی کوئی نماز ہے، وہ سنت ہے، وہ خدا نہ خواستہ فرض قضا ہو گئے ہیں، جماعت چوک گئی ہے نہ چاہتے ہوئے، آپ کی کوئی بھی نماز ہے، سنتیں ہیں، آپ پہلی رکعت میں علم نشرح اور دوسری رکعت میں علم تری کیف فیل یہ پڑھیں، برکتوں کے اللہ دروازے کھولتا ہے اور رزق کی برکت ہوتی ہے، انوکھی برکت ہوتی ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے میرا 1 کروڑ ایسے بن جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، کروڑ ایسے بن جاتا ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں ایسے بن جاتا ہے، مجھے پتہ نہیں چلتا میں کہاں سے بن گیا۔ اللہ نے وہ برکت کے خزانے مجھے دیے ہیں۔ اللہ سے ایک چیز مانگا کریں، اے اللہ آج جو تو نے مجھے برکت کا ذرہ دیا ہے، اللہ میری نسلوں تک رکھنا، چھین نہ لینا۔ ہاں اللہ مجھے اگر تو نے برکت کا ذرہ دیا ہے، اللہ یہ مجھے نسلوں تک دے دے، اللہ مجھ سے چھین نہ لینا۔ تو برکتوں کے دروازے اللہ کھلوا دے، لا علاج بیماریوں سے نجات دے دے، وقت میں برکت، زندگی میں برکت، سانسوں میں برکت، صحت میں برکت، دولت میں برکت، پیسے میں برکت، نسلوں میں برکت۔ برکت کبھی ختم نہیں ہوتی، کثرت ختم ہو جاتی ہے۔ کتی کتنے بچے دیتی ہے؟ 7، 10، 11، اور بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ 1، کوئی 2۔
अल्लाह ने आंखों से दिखाया है कि बकरी में बरकत है। उसकी वजह यह है कि बकरी में हलाल है और बरकत है, और कुत्ते में कसरत है और हराम है। अल्लाह कुत्तों को खत्म करके दिखाता है, अल्लाह हलाल को बढ़ा के आंखों से दिखाता है। पहली रकत में सूरत अलम नशरा और दूसरी रकत में सूरत फील। कमाल चीज है, रिस्क में बरकत और सेहत में बरकत। कितने लोग हैं मुझे उन्होंने बताया, उन्होंने जब से पढ़ना शुरू किया लाइलाज बीमारियां खुद हमें छोड़ गई, छोड़ जाती हैं, डर जाती हैं। उस वजीफे में इतनी ताकत, इतनी तासीर और इतनी कुव्वत है। पहली रकत में अलम नशरा और दूसरी रकत में अलम तरा कैफा फील। क्या कमाल है इसमें, क्या तासीर। मामूल बनाएंगे और इससे एक अनोखी रूहानी कैफियत शुरू होती है। अगर मैं इसके वाकयात बताना शुरू कर दूं, मेरे पास बेबहा वाकयात हैं। अनोखी रूहानी कैफियत शुरू होती है, दिल की दुनिया आबाद होती है, मन की दुनिया आबाद होती है, जज्बों की दुनिया आबाद होती है और जिंदगी शाद होती है। अनोखी रूहानी दुनिया, अनोखा रूहानी राज शुरू होता है, और इसके अंदर अल्लाह पाक इस बंदे को अपने खासाने खास में शामिल करता है। इस बंदे को एक तासीर मिलती है और एक तवज्जो मिलती है। फिर एक नहीं, मैंने कई मुहद्दिसीन अकाबिरीन उलमा की जिंदगियों के वाकयात में ये बात पढ़ी, सुनी। कई बूढ़े बुजुर्गों की जिंदगी में मिलने गया तो मैंने उनसे कहा जी पहली रकात में अगर अलम नशा, दूसरी रकात में अलम तरा कैफा पढ़ ली जाए, इसका कोई फायदा आपकी नजर से गुजरा? एक बहुत पुराने आलिम थे, दारुल कबीर वाला से फारिग थे, पुराने बाबा जी थे, बाबा जी। वो मुझे एक दफा मिले, मुझसे अजीब बात कही। हमारे यहाँ कोट लखपत है लाहौर में, उसके आगे एक गांव में मैं गया। हमारे एक बाबा जी हैं अब्दुल मजीद साहब, कैंची के साथ उनके घर गया, उनके साथ मिले बाबा जी। मुझे कहने लगे जी वो मेरे मुर्शिद आ रहे हैं तो ये मिलने आए। पता चला तो मैंने ये बात छेड़ दी, मैंने कहा आपको कोई आज तक कोई इसका फायदा सुना? कहने लगे जब हमें सबक याद नहीं होता था और हम भूल जाते थे, हमारे उस्ताद कहते थे तुम नमाज में ये पढ़ा करो, नवाफिल में पहली रकत में अलम नशरा, दूसरी में अलम तरा कैफा। और कहा हमें सबक याद हो जाता था और हम हर चीज पढ़ लेते थे, और इम्तिहान के दिनों में हम जब अच्छे नंबरों में पास होना चाहते थे हम यही वजीफा पढ़। अल्लाह को जिंदगी का साथी बना, यकीन जाने। फरमाया जिस वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बंदा पढ़ता है, अल्लाह पाक की रहमत का एक ऐसा दरवाजा खुलता है जो कभी खुला नहीं था। मैंने एक बंदे को एक अमल बताया था, 10 रकत का भी है और 12 का भी है। ये बता रहा हूं, है जरा लंबा अमल, मुश्किल अमल है, लेकिन बता देता हूं। 3 दिन में फैसला करवा देता है मुश्किल थोड़ा सा। अगर कोई करना चाहे तो कर ले, वरना हर बंदा ना भी चाहे कोई हर्ज नहीं, लेकिन अमल बता देता हूं। बाज किताबों में इसके 10 दुगाने आए हैं, बाज में 12 आए हैं, लेकिन मेरा तजर्बा 12 का है। 2 रकात नमाज नफिल पढ़े हाजत के नफिल पढ़ के 1000 बार पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितनी बार? 1000 बार। और तवज्जो से और अपने मकसद, अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी, उसका 100% ध्यान करते हुए उस तरफ ध्यान जमा के। वो मसला औलाद का है, वो रिस्क का है, वो सेहत का है, वो इज्जत का है, वो कैद से खलासी का है, वो मुश्किलात की हल का है, वो अल्लाह की जात आली के कुर्ब का है, वो मदीने वाले के इश्क और मोहब्बत का है, वो जिंदगी की किसी मुश्किल रूहानी, जिस्मानी या जमीनी और आसमानी कोई मुश्किल, कोई मंजिल है, उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा आजमूदा और बाकमाल है। फिर 1000 दफा वालाकर 3 बार दरूद पाक, 1000 दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। फिर 2 रकात नमाज नफिल पढ़े, फिर 1000 दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, फिर 2 रकात नमाज नफिल पढ़े,
پھر 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. یہ 10 دگانے اور 10 ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 12 دگانے 2 رکعتیں، اور ہر بار 1000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. یہ 3 دن عمل کرنا ہے اس طرح. اس کو تو میں نے، اللہ کی تقدیر غالب نہ ہو، میں نے تو اس کو 3 دن میں فیصلے ہوتے دیکھے. عجب تاثیر اس کے اندر دیکھی اور عجب کمال اس کے اندر دیکھا. اگر کوئی ہمت محنت توجہ کر لے، وضو ٹوٹ جائے نیا وضو کر سکتا ہے، باوضو توجہ سے، دھیان سے، اور دھیان جمع کے، جس کو میں اکثر ایک اللہ والے کی بات عرض کیا کرتا ہوں، اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے، اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے. میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اس کو دھیان جمع کے کرنا ہے. ختم کرنے کا فکر نہیں کرنا، فیصلہ کروانے کا فکر کرنا ہے. بڑا فرق ہے. فیصلہ کروانے کا فکر کرنا. ایک ہے کہ بس ادھر 12 دگانے ختم ہو جائیں اور ادھر جو ہے 12,000 دفعہ پڑھ لو. ایک یہ ہے نہیں، مولا تو 3 دن کا محتاج ہے، مولا تو 12,000 کا محتاج ہے، مولا تو میری ایک دفعہ بسم اللہ کا کوئی محتاج نہیں. تیرا نام ہے تو میرے بغیر پڑھے فیصلہ کرتے ہیں، اور مولا تو میرے 12,000 بسم اللہ پڑھنے کا محتاج ہے کیا؟ مولا تو ایک دفعہ بسم اللہ کیا میں عرض کروں تو کر دے، تیری مہربانی اتنی شان کریمی ہے. تو عمل تعداد پوری کرنے کا فکر نہ ہو، میری بات پہ ذرا غور کیجئے گا، بلکہ قبول ہونے کا فکر ہو، محبوب ہونے کا فکر ہو، مقبول ہونے کا فکر ہو. اس کا فکر زیادہ ہو اور بہت زیادہ اس کا فکر ہو. 3 دن میں تو فیصلے ہوتے دیکھیں. ایک صاحب گئے بیرون ملک، وہاں کئی سال رہے، 2-2.5 سال کے بعد آتے تھے. گھر میں لڑائیاں ہوتی تھیں، ہنگامے ہوتے تھے، چلے جاتے تھے. ایک دفعہ اچانک آ گئے بغیر اطلاع کے، اور کسی نے ان کو بدگمانی مبتلا کر دیا کہ تیری بیوی کا چال چلن، اس کا انداز ٹھیک نہیں ہے، مشکوک ہے. اچانک آیا اور جھگڑے ہوئے اور بیوی کو نکال دیا. حالانکہ اکٹھے رہتے تھے، جوائنٹ فیملی تھی، اور وہ کمزور کردار کی نہیں تھے. اس کا شک اور بدگمانی، اور اتنا بڑھا کہ طلاق تک معاملہ پہنچا، اور اس نے ایک طلاق بھجوا دی. اب سارے پریشان. تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا بھائی ایک عمل ہے میرے پاس، ہے ذرا مشقت والا، کہ میں عام طور پہ مشقت والے عمل نہیں بتاتا. آپ میرے جتنے عمل اٹھا کے دیکھ لیں اس میں مشقت والے عمل نہیں ہیں. میری کوشش ہوتی ہے آسان چھوٹے عمل بتاؤں، جس میں اللہ کی مخلوق کو کرنے میں سہولت ہو. میں کہا یہ عمل ہے مشقت والا. اور اس عمل میں ایک بات خاص طور پہ ہے کہ اس عمل کو پورا کرنے کا فکر کیا تو شاید اللہ کریم ہے فائدہ کر دے. لیکن ایک ہے کہ عمل کو پورا کرنے کا فکر، اور ایک ہے کہ قبول ہونے کا فکر. جب قبول ہونے کا فکر ہوتا ہے اس وقت گڑ گڑانا بھی اور ہوتا ہے، بھکاری بننا بھی اور ہوتا ہے، مانگنا بھی اور ہوتا ہے، اس کا انداز بھی اور ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ اس کا درد بھی اور ہوتا ہے، اس کا غم بھی اور ہوتا ہے، اس کی چبھن بھی اور ہوتی ہے، اس کی کڑھن بھی اور ہوتی ہے. یہ اور چیز ہوتی ہے جب قبول ہونے کا فکر ہو. اور جب قبول ہونے کا فکر نہ ہو، بس عمل پورا کرنے کا فکر ہو، تو پھر نہیں. ایک طلاق بھیج دی اور باقی طلاقوں کے لیے
انہوں نے پہلے سے عمل کرنا شروع کر دیا. رجوع ہوا، بسے ان کے بچوں کے آج بچے ہیں، ان کے بچوں کے بچے ہیں. کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے تو اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے، یہ بسم اللہ کے رنگے ہوئے لوگ ہیں، یہ بسم اللہ کے فائدے اور بسم اللہ کی برکت کو لینے والے حضرات ہیں، اور بسم اللہ کی برکات کو لینے اور پانے والے یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ گھر ہے کہ بسم اللہ سے بس گیا. وعبقری حسان